ہمیں سزا نہیں ملے گی، ہمیں عذاب نہیں ہوگا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو صلیب دی گئی، جو سولی پر لٹکا دیا گیا، ان کے عقیدے کے مطابق اسلام نے جب نعمتیں گنوائیں تو یہ بتایا کہ تمہیں اللہ نے بادشاہ بنایا ہے اور تمہیں اللہ نے وہ دیا جو تم سے پہلے کسی کو نہیں دیا۔ وقت نہیں ہے، انہوں نے کہا حضور آپ حکم فرمائیں، آپ اگر اشارہ کریں گے ہم بغیر دیکھے سمندر میں چھلانگ لگا دیں گے۔ آیت نمبر 18 سے آج کا درس شروع ہو رہا ہے۔ اس آیت کا ترجمہ گزشتہ جمعہ بھی بیان ہوا ہے، لیکن بات مکمل نہیں ہوئی تھی۔ یہودی یہ دعویٰ کرتے ہیں ہم اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، تو اللہ تعالی ہمیں عذاب نہیں دے گا۔ ہاں اگر عذاب ہوا تو اتنے دن ہی ہوگا جتنے دن بنی اسرائیل نے بچھڑے کی پوجا کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام پر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ یہ آیت نمبر 18 ہے سورۃ مائدہ کی۔ اس میں فرمایا بیٹے کو، محبوب کو، پیارے کو تو ایک گھڑی کے لیے بھی کوئی عذاب نہیں دیتا، ایک لمحے کے لیے بھی کوئی تکلیف نہیں دیتا۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اللہ کے پیارے ہو تو پیاروں کو تو تکلیف دی ہی نہیں جاتی، 40 دن تو بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو تم جو اس بات کو مانتے ہو کہ ہوا تو 40 دن ہوگا، اس میں اس بات کا رد ہے جو تم کہتے ہو کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں۔ تم اللہ کے پیارے نہیں ہو، اللہ کے بیٹے نہیں ہو، اللہ کے محبوب نہیں ہو، تم انسان ہو۔ ایمان لاؤ گے، عقائد درست رکھو گے، اعمال صالحہ کرو گے تو تمہیں اجر ملے گا، اور اس کے برعکس کرو گے تو پھر تمہیں سزا ملے گی۔ اور یہود و نصارہ نے کہا ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ اچھا، یہ صرف یہود کا دعویٰ نہیں تھا، نصارہ کا بھی یہی دعویٰ تھا۔ نصارہ یعنی عیسائی، وہ کہتے تھے کہ ہمیں سزا نہیں ملے گی، ہمیں عذاب نہیں ہوگا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو صلیب دی گئی، جو سولی پر لٹکا دیا گیا، ان کے عقیدے کے مطابق، تو انہوں نے یہ تکلیف کو جو برداشت کر لیا ہے، یہ ہم سب کے گناہوں کا کفارہ ہو گیا ہے۔ تو ان دونوں کا رد ہو رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اس کے محبوب ہیں۔ آپ کہیے پھر تمہارے گناہوں کی وجہ سے اللہ تمہیں عذاب کیوں دے گا؟ بلکہ تم ان میں سے بشر ہو جن کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اللہ جس کو چاہے گا بخش دے گا اور اس کو چاہے گا عذاب دے گا، اور اللہ ہی کی ملکیت میں ہیں تمام آسمان اور زمینیں اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے، جو کچھ ان کے درمیان، وما بینہما، اس سپیس میں جو کچھ ہے۔ اب وہ کتنا کچھ ہے، 14 صدیاں گزر گئیں اس آیت کو نازل ہوئے، ابھی تک پتہ نہیں چلا سپیس میں کیا کچھ ہے۔ مفروضے ہیں کہ اتنا کچھ ہم نے دیکھ لیا ہے، اتنا کچھ ہماری نگاہوں میں آیا ہے، وہ بھی ٹیلیسکوپ کے ذریعے سے، جیمز ویب ٹیلیسکوپ، جو بھی جدید سے جدید چیز ہے اس کے ذریعے ہم نے اتنا دیکھ لیا ہے، اور اس کے لیے اندازہ ہے کہ اتنی سپیس ہوگی۔ ابھی صرف اندازہ ہے، مفروض ہے، کنفرم معلومات نہیں۔ فرمائیے جو کچھ بھی ہے نا، وما بینہما، یہ جو کچھ بھی ہے یہ سب کی ملکیت اللہ کی ہے۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، جس اللہ کی یہ ملکیت ہے نا، اے انسان یاد رکھ تمہیں اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے، اسی کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ اے اہل کتاب، بے شک تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ارشاد ہو رہا ہے، اور اہل کتاب یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کو کہا جا رہا ہے، اے اہل کتاب، بے شک تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا
جو انقطاع رسل کی مدت کے بعد تمہارے لیے احکام شرعیہ بیان کرتا ہے، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی بشارت دینے والا اور ڈرانے والا نہیں آیا۔ بس بے شک تمہارے پاس بشارت دینے والا اور ڈرانے والا آ چکا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہاں پر ارشاد یہ ہوا کہ زمانہ فترت کے بعد یہ رسول آ گئے ہیں تمہارے پاس، علی فترت من رسل۔ فترت کیا ہے؟ یہ وہ دورانیہ ہے، وہ وقت ہے جس وقت ایک نبی آئے، تشریف لے گئے، اس کے بعد پھر دوسرے نبی آئے۔ اب درمیان میں جو وقت ہے جب کوئی بھی نبی نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں فترت۔ یہ زمانہ فترت ہے، فطرت نہیں، فا تا را تا، توئیں نہیں، اس میں تا ہے۔ تو یہ زمانہ فترت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے، ان کے بعد تقریباً 570 یا 71 سال کے بعد نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ تو 550 سال سے زیادہ کا جو دورانیہ ہے، اس کو کہتے ہیں فترت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے اہل کتاب، اس زمانے فترت کے بعد رسول آ گئے ہیں تمہارے پاس۔ کس لیے آئے ہیں؟ بشیر ولا نذیر، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمیں تو کوئی ڈرانے والا اور بشارت دینے والا آیا ہی نہیں۔ تم کل قیامت کے دن یہ بہانہ نہ بناؤ کہ ہمارے پاس بشارت دینے والا اور ڈرانے والا نہیں آیا تھا، آ گیا ہے تمہارے پاس بشیر و نذیر، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا۔ اس پر ہم نے بارہا بات کی ہے کہ یہ دونوں چیزیں ہوں تو ایمان درست رہتا ہے۔ کیا؟ بشیر نذیر، بشارت بھی نذارت بھی، یعنی خوف بھی رہے اللہ کی پکڑ کا، امید بھی رہے کہ بڑا کریم ہے، بڑا مہربان ہے۔ تو یہ دونوں کیفیتوں کے درمیان رہنا چاہیے۔ اگر ایک ہی سمت رہے تو پھر اعمال خراب ہو جاتے۔ مثلا بندہ یہ سمجھے کہ مجھ سے گناہ ہو گیا تو اب معافی تو ہو ہی نہیں سکتی، اب وہ گناہوں پر اور جری ہو جائے گا۔ اور دوسری سمت میں آ جائے بندہ یہ سمجھے کہ بھئی آسانی ہے، معافی تو مل ہی جانی ہے، جانا تو جنت میں ہی ہے، اب بھی وہ گناہوں کی طرف چلا جائے گا۔ اب جب گناہوں پر وہ جری ہو جائے گا تو گناہوں پر عادی ہونا، اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ اب خطرہ ہے کہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ کیونکہ جب اعمال خراب ہوتے ہیں نا تو صرف وہ عمل خراب نہیں ہوتا، بندے کا نظریہ بھی خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بندہ پھر سوچتا ہے اتنے گناہ کیے، اتنے برا کام کیے، اتنا میں نے یہ بھی کیا وہ بھی کیا، کون سا پہاڑ گر گیا مجھ پر؟ تو پھر آہستہ آہستہ اس کے عقائد بھی خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو دونوں چیزیں جب رہیں پھر انسان بچا رہتا ہے۔ تو فرمایا آگے تمہارے پاس بشارت دینے والے، ڈرانے والے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہاں یہ رکوع نمبر 3 ختم ہو رہا ہے، پھر اس سے آگے آیت نمبر 20 ہے اگلے رکوع کی پہلی آیت۔ اور یاد کیجئے جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، تم پر جو اللہ نے انعام کیا ہے اس کو یاد کرو، جب اللہ نے تم میں نبیوں کو بنایا اور تم کو بادشاہ بنایا اور تم کو وہ کچھ دیا جو تمام جہانوں میں کسی کو نہیں دیا تھا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو تبلیغ کر رہے ہیں، اور تبلیغ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں اللہ کی نعمتیں یاد کرو جو اس نے تمہیں دی ہیں۔ اب ہمارے لیے کیوں اس میسج کو، ان کی اس بات کو کیوں محفوظ رکھا ہوا ہے؟ ہمارے لیے بھی سبق ہے۔ اے اللہ کے بندو، جو اللہ نے نعمتیں کی ہیں ان کو یاد کرو۔ ہم کس کو یاد کرتے ہیں؟ جو نہیں ہے اس کو یاد کرتے ہیں، اس کا رونا روتے ہیں۔ جو دوسروں کے پاس دیکھ لیا بس اس کو روتے ہیں۔ جو اپنے پاس ہے اس کو یاد کرنا چاہیے، اس کو دیکھنا چاہیے، اس پر نظر ہوگی، غور ہوگا تو زبان پر شکر آئے گا۔ تو فرمایا جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں اس کو یاد کرو، تم میں انبیاء کو بھیجا ہے اور تم کو بادشاہ بنایا ہے۔ بادشاہ صرف حاکم ہی بادشاہ نہیں ہوتا، ہم میں سے ہر بندہ بادشاہ ہے، ملک۔ ہر کسی کی ملکیت میں کچھ نہ کچھ ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بندے نے پوچھا،
جناب ہم فقراء اور مہاجرین میں سے تو نہیں ہیں؟ اپنے بارے میں کسی نے پوچھا تو آپ نے اسے سوال کیا گھر ہے اپنا؟ اس نے کہا جی. بیوی بچے شادی وغیرہ؟ اس نے کہا جی. اور کسی کی محتاجگی وغیرہ نہیں ہے تمہیں؟ اس نے کہا جی میرا ایک خادم بھی ہے. آپ نے فرمایا پھر تو تم بادشاہ ہو، اور کیا بادشاہ چاہیے. میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک بات کہی تھی، بلکہ ایک میسج کافی وائرل آپ نے دیکھا ہوگا، کہ آج ہم میں سے غریب کے پاس جو سہولتیں ہیں وہ بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس نہیں تھیں. آج ہم میں سے ہر بندہ اپنے گھر میں بادشاہت نہیں دکھاتا، یا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سرکل کے اندر اس کی بات مانی جاتی ہے، سنی جاتی ہے. تو بھی جتنا اختیار ہے اتنی تو پوچھ ہوگی اللہ کی بارگاہ. اس اختیار کے متعلق تو پوچھا جائے گا. تمہارے سرکل میں، سراؤنڈنگ میں اتنے بندے تھے، تمہاری بات سنتے تھے، تم نے میرا کیا پیغام پہنچایا؟ تم نے اللہ کی حدود کو کتنی حفاظت کی، کتنا پامال ہونے سے بچایا؟ تو انہوں نے، اللہ تعالیٰ یہاں پر ارشاد فرما رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب نعمتیں گنوائیں تو یہ بتایا کہ تمہیں اللہ نے بادشاہ بنایا ہے، اور تمہیں اللہ نے وہ دیا جو تم سے پہلے کسی کو نہیں دیا. دیکھو نا، دریا کو، سمندر کو چیر دیا. اتنا بڑا بادشاہ تھا فرعون، اس سے نجات دے دی. اور کتنی نعمتیں، من سلوہ ان پر نازل ہوا. تو بہت ساری نعمتیں، بہت کچھ عطا ہوا جو ان سے پہلے کسی کو عطا نہیں ہوا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ بعد میں بھی کسی کو نہیں دیا. بنی اسرائیل پر بہت انعامات ہوئے، لیکن سب سے بڑا انعام امت محمد پر ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کون سا بڑا انعام ہے؟ اللہ نے اپنا محبوب عطا کر دیا. تو وہ نعمتیں گنوا کر انہوں نے کہا اللہ کو یاد کرو، اللہ کی عبادت کرو. ہمیں بھی چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ہم پر انعامات ہیں، دیکھو نا، یہ بنی اسرائیل کی ہم نے قصے قرآن مجید میں بارہا پڑھے، اور قوموں کے پڑھے، گناہ کیے، عذاب آئے. آج ہم پر عذاب نہیں آ رہا، مہلت مل رہی ہے، بار بار مہلت ملتی ہے، بار بار حالات بدلتے ہیں، مسلمان گرتے ہیں پھر عروج مل جاتا ہے، پھر گرتے ہیں پھر عروج اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے. 14 صدیوں سے زیادہ زمانہ بیت گیا، آج بھی مسلمان اس قسم پرسی کے دور میں بھی اپنے دلائل کے اعتبار سے باطل پر آج بھی غالب ہیں. عملی طور پر ہم مغلوب ہوئے ہیں، لیکن ہمارا پیغام، میسج جو ہمیں آقا کریم علیہ السلام نے دیا، اس اعتبار سے آج بھی ہمارا غلبہ ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا عبادت کرو، اور کیا فرمایا؟ اے میری قوم، اس ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور پشت نہ دکھانا ورنہ تم نقصان پانے والے ہو جاؤ گے. بنی اسرائیل کو حکم ہوا کہ اب مصر سے نکلو. مصر سے مراد، مفسر نے کہا اس سے مراد موجودہ مصر، ایجپٹ ہی ہے. کچھ نے کہا مصر سے مراد شہر کو بھی مصر کہا جا سکتا ہے، لیکن اس سے مراد ایجپٹ تھا. تو اب تم چلو ارض مقدس میں، یہ سرزمین بڑی عظمت والی، اور اس سے مراد فلسطین ہے. فلسطین کو ارض مقدس اس لیے کہا گیا، وہاں اللہ کی عبادت ہوتی تھی، شرک نہیں تھا، انبیاء کرام کا مسکن رہا، وہ بابرکت مقام تھا. تو انہیں کہا کہ ارض مقدس وہاں چلو تم، اور پیچھے پلٹ کر نہ دیکھنا. قالوا یا موسیٰ، انہوں نے کہا اے موسیٰ، اس سرزمین میں تو بہت بڑے بڑے جسموں والے لوگ ہیں، قوماً جبارین، بڑے طاقتور لوگ ہیں، ان کے جسم ہم سے بہت بڑے ہیں، اور ہم اس زمین میں اس وقت تک داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ اس زمین سے نکل نہ جائیں. پھر اگر وہ اس زمین سے نکل گئے تو ہم ضرور اس میں داخل ہوں گے. اب حکم تھا کہ یہ قوم جبارین جو ہے ان سے مقابلہ کرو اور ان سے جنگ کرو، اپنی زمین ان سے واپس لو. ان کا نہیں، وہ تو بہت طاقتور لوگ ہیں، ہم ان سے لڑ ہی نہیں سکتے، ہم اس وقت تک وہاں نہیں جائیں گے. ہاں، یہ علاقہ چھوڑ کر چلے جائیں. کیسی بات ہے کہ جن سے جنگ کر کے علاقہ خالی کرو نا، وہ خود علاقہ چھوڑ کر چلے جائیں تو ہم وہاں چلے جائیں گے. قال رجلان من الذين يخافون انعم الله علیہما، اللہ سے ڈرنے والوں میں سے 2 آدمیوں نے کہا جن پر اللہ نے انعام فرمایا تھا. انہوں نے کہا ادخلوا علیہم الباب، تم اس دروازہ سے ان پر داخل ہو جاؤ. جب تم دروازہ سے داخل ہو جاؤ گے تو بے شک تم ہی غالب رہو گے، اور اللہ ہی پر توکل کرو اگر تم مومن ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
12 جو نگران تھے، آپ پہلے سن چکے ہیں کہ ان میں بنی اسرائیل میں 12 نقیب تھے، 12 قبیلوں کے ہر قبیلے سے ایک نگران چنا ہوا تھا۔ ان 12 نقیبوں کو، نگرانوں کو بھیجا کہ آپ جائیں اور اس قوم جبارین جو ہے، جو ارض مقدس پر جن کا قبضہ ہے، ان کے حالات دیکھ کر آئیں، جاسوسی کر کے آئیں، اور واپس آ کر مجھے بتانا ہے، لوگوں کو نہیں بتانا۔ جو کچھ تمہیں وہاں سے معلومات ملے وہ آ کر مجھے آپ نے بتانا ہے۔ اب انہوں نے دیکھا وہ لوگ بہت قوی جثہ تھے، ان کے جسم بہت بڑے بڑے تھے، اتنے بڑے تھے کہ انہوں نے ان میں سے ایک کو پکڑ لیا اور اپنی آستین میں اس کو ڈال لیا، اور آستین میں ڈال کر لے گیا اور بادشاہ کے سامنے یوں ڈیل کر اس کو پھینک کر سامنے ڈال دیا۔ اب اتنے بڑے جسموں والے یہ لوگ ڈر گئے ان کو دیکھ کر۔ اب واپس آئے، 12 لوگوں کی ذمہ داری یہ تھی کہ تم نے لوگوں کو نہیں بتانا، عوام کو نہیں بتانا، مجھے بتانا ہے کہ وہاں کے حالات کیا ہیں۔ اب ان میں 10 لوگوں نے عہد کی خلاف ورزی کی اور لوگوں کو بتانا شروع کر دیا، بھئی وہ بڑے طاقتور ہیں، ان کے جسم بہت بڑے بڑے ہیں، ہم ان سے جنگ کر ہی نہیں سکتے، تو جب ہم جنگ نہیں کر سکتے تو ہم جائیں گے بھی نہیں ادھر۔ صرف 2 آدمی تھے، ایک حضرت یوشع بن نون اور حضرت کالب بن یقنہ۔ حضرت یوشع بن نون کا آگے سورہ کہف میں بھی ذکر آئے گا، وہ حضرت موسیٰ کے ساتھی تھے جب حضرت خضر سے ملاقات کے لیے گئے تھے۔ اب ان دونوں نے عہد کو نبھایا اور آ کر قوم سے بات نہیں کی۔ انہوں نے آ کر بات کی، جو بات کی وہ جھوٹ نہیں تھا، وہ سچ تھا، وہ بات سچ تھی، تو 10 بندوں نے کی ہے، لیکن وہ کرنے کا محل نہیں تھا۔ اب یہیں سے ایک تصور ہمیں ملتا ہے کہ ضروری نہیں جو بات آپ آگے پہنچا رہے ہیں وہ سچ ہے کہ جھوٹ، ضروری یہ ہے کہ جس تک آپ بات پہنچا رہے ہیں اس تک وہ بات پہنچانا مفید ہے یا نہیں مفید۔ ہمارے ہاں صحافت میں بس یہ اصول ہے کہ جو سچ ہے وہ ہم نے آگے ڈیلیور کر دیا، اب اس کا فائدہ ہوا یا نقصان ہوا ایک الگ بات ہے۔ آپ دیکھتے ہیں بہت سارے ایسے راز ہوتے ہیں جن کو رکھا جاتا ہے اس لیے کہ اگر وہ وقت سے پہلے افشا ہو جائیں تو پھر ان کا نقصان ہوتا ہے، اور واقعی تاریخ میں ایسے بہت سارے واقعات آپ کو ملیں گے۔ تو خیر، یہاں سے ہمیں صرف اتنا ایک اہم سبق ملتا ہے کہ ہر سچی بات آگے پہنچانا ضروری نہیں ہے، ہاں اسی طرح پہنچائی جائے گی جو صحیح طریقہ ہے، کبھی کبھی سچی بات آگے پہنچانا بھی نقصان دہ ہو جاتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو روکا تھا، تم نے یہ بات نہیں آگے پہنچانی، کیوں؟ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر اس بات کو سنتے اور آگے ان کو بتاتے، انہوں نے بھی سچ ہی کہنا تھا، لیکن انہوں نے اس انداز سے کہنا تھا کہ ان کا مورال ڈاؤن نہیں ہونا تھا، یا ان کا جو کانفیڈنس لیول جو تھا وہ گرنا نہیں تھا، انہوں نے ڈرنا نہیں تھا۔ آپ ان کو اس طرح بھی بتا سکتے تھے کہ بڑے طاقتور لوگ ہیں لیکن ان سے بڑا طاقتور اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب یہ بات اگر کہی جاتی تو اور طرح سے میسج جاتا، تو انہوں نے آ کے جو غلط کہا تو پھر اس کا نقصان ہوا، لوگوں نے کہا ہم نہیں جائیں گے۔ یہ 12 میں سے جو 2 لوگ تھے جنہوں نے عہد شکنی نہیں کی، انہی کے متعلق اس آیت میں ہے، انہوں نے کہا بھئی تم داخل ہو جاؤ، اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر اللہ کے حکم پر ہمیں عمل کرنا چاہیے اور ہمیں اس شہر میں داخل ہونا چاہیے، اور اللہ کے حکم پر جب ہم عمل کریں گے تو اللہ بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوگا۔ لیکن وہ نہ مانے، انہوں نے کہا اے موسیٰ بے شک ہم ہرگز کبھی بھی اس زمین میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ اس میں ہیں، سو آپ اور آپ کا رب جائیں اور دونوں ان سے جنگ کریں، بے شک ہم یہیں بیٹھے رہیں گے۔ اِنَّا ہَاہُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو بیٹھے ہیں یہاں پر، آپ جائیں جنگ کے لیے، آپ کا رب جائے جنگ کے لیے، ہم نہیں جائیں گے۔ یہ وہ قوم ہے جس پر اللہ نے اتنے انعامات کیے تھے، اتنی آسانیاں کی، جن کو اتنی بشارتیں دی گئیں کہ تم اٹھو تو صحیح، تمہیں کامیابی ملے گی، اور یہاں 313 ہیں، لڑنے کے لیے نہیں آئے، اسلحہ بھی پاس نہیں ہے، تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 شمشیریں، بدلنے آئے تھے جو لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔ حضور علیہ السلام نے بدر کی رات پوچھا بھئی جنگ کے لیے تو آئے نہیں تھے، یہ تو جنگ ہم پر مسلط کر رہے ہیں، اب بتاؤ واپس جانا ہے جنگ کرنی ہے؟ تو حضرت مقداد نے کیا کہا تھا، کئی بار آپ نے سنا، مجھ سے طرز میں پڑھنے کا وقت نہیں ہے، انہوں نے کہا حضور آپ حکم فرمائیں، آپ اگر اشارہ کریں گے ہم بغیر دیکھے سمندر میں چھلانگ لگا دیں گے، ہم حضرت موسیٰ کی قوم کی طرح آپ کو جواب نہیں دیں گے، ہم آپ کے غلام ہیں، جہاں آپ کا اشارہ ہوگا وہاں ہماری جانیں قربان ہوں گی۔
تو انہوں نے اسی واقعہ کے متعلق حضرت مقداد کا وہ قول ہے جو آپ نے مجھ سے کئی بار سنا، تو انہوں نے کہا ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم نہیں جائیں گے، اور حضور کے صحابہ نے کہا تھا حضور ہم جائیں گے چاہے ہم قربان کیوں نہ ہو جائیں، لیکن آپ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ اب جب قوم نے انکار کر دیا جانے سے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی۔ موسیٰ نے کہا اے میرے رب، بے شک میں صرف اپنے آپ کا اور اپنے بھائی کا مالک ہوں، تو ہمارے اور نافرمان لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دے۔ فَفْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِ الْفَاسِقِينَ، یا اللہ یہ جو تیری نافرمانی کر رہے ہیں میں اس میں شامل نہیں ہوں، میں ان کا طرفدار نہیں ہوں، یہ میرا بھائی بھی ان کا طرفدار نہیں ہے، یہ جو تیرے حکم سے منہ موڑ رہے ہیں انکار کر رہے ہیں میں اس میں شامل نہیں ہوں۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ اس لیے ہمارے ہاں ایک بات آج کل بہت کہی جاتی ہے، ہر کوئی اپنے مقصد کے لیے بہت سی باتیں کہہ دیتا ہے، لیکن ایک بات سچ ہے جو کہی جا رہی ہے، ایک بندہ ظالم ہے، ایک مظلوم ہے، اور جو بیچ میں ہے، جو نہ ظالم ہے نہ مظلوم ہے، اگر وہ ظلم کی مذمت نہیں کرتا تو اس کا پلڑا تو ظالم ہی کے وزن میں جا رہا ہے نا، اس کا تو وزن تو ادھر ہی جا رہا ہے نا۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہم طرفدار نہیں بنتے، کبھی مجھے کیا لینا دینا، لیکن جہاں معاشرتی معاملات ہوں، جہاں نفاذ دین کا معاملہ ہو، شرعی حدود کو پامال کیا جا رہا ہو، اور ہم وہاں پر بیٹھے رہیں کہ میں تو اس کا طرفدار نہیں ہوں، لیکن ہم بیٹھے تو وہیں ہیں نا۔ یہاں رسول کریم علیہ السلام کی حدیث پڑھی ہم ہے، برائی کو دیکھو تو اپنے ہاتھ سے روک دو، نہیں روک سکتے تو زبان سے اظہار کرو بھئی یہ غلط کر رہے ہو تم، وہ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم دل میں برا جانو، اور یہ سب سے کمزور ایمان ہے کہ تم دل میں برا جانو، اور اگر دل میں بھی برا نہیں جانو گے اس کا مطلب ہے تم بھی اسی کے طرفدار ہو اگرچہ عملاً کچھ نہیں کر رہے۔ تو جب انہوں نے ایسے کہا تو پھر کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا یہ ارض مقدس 40 سال تک ان پر حرام رہے گی، یہ زمین میں بھٹکتے پھریں گے، سو آپ ان نافرمان لوگوں پر افسوس نہ کریں۔ یتیہون فی الارض، یہ زمین میں بھٹکتے پھریں گے۔ تو ایک میدان ہے، یہ تقریباً 27 میل مربع کا یہ میدان ہے، وہ مصر اور ارض مقدس کے بیچ میں، اس کو کہتے ہیں وادی تیہ، تیہ کا معنی حیرت زدہ ہونا۔ تو پھر یہ جنہوں نے کہا تھا ہم اس سرزمین میں داخل نہیں ہوں گے، یہ 40 سال کے لیے اس میدان میں قید ہو گئے، وہیں پر پڑے رہے، وہاں سے کہیں جا نہ سکے، اور 40 سال کا عرصہ وہاں پر ان کو قید میں گزارنا پڑا، اور وہ لوگ جو جوان تھے جنہوں نے نافرمانی کی تھی وہیں پر ان کا وصال ہوا، اگلی نسل پیدا ہوئی جنہوں نے یہ جرم نہیں کیا تھا، پھر ان کو ساتھ لے کر پھر دوسرا ایک لشکر تیار ہوا، وہ پھر انہوں نے جا کر آگے مقابلہ کیا جس کا کچھ حصہ ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کو میدان تیہ سے نجات دی اور پھر یہ ارض مقدس میں داخل ہوئے۔ تو یہاں سے بہت سارے اسباق میں ایک سبق یہ ہے کہ جب برائی ہو رہی ہو تو ہمارا رویہ ایسا ہونا چاہیے کہ ہم اس برائی کے طرفدار نظر نہ آئیں۔ اگر ہم اتنا بھی کرنا شروع کر دیں تو معاشرے پر بہت اچھا اس کا اثر ہو سکتا ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔